بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وچ شاعر ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ملک میں سیاسی عدم استحکام میں معاشی عدم استحکام کیسے آ پائے گا، اس پر حکومت کوئی کام کر رہی ہے، نہ ہی اپوزیشن سنجیدگی دکھا رہی ہے، جبکہ عوام بڑھتی مہنگائی بے روزگاری کے بوجھ تلے دبتے ہی چلے جا رہے ہیں. عوام جب تک حکومت اور اپوزیشن کی ترجیحات میں شامل نہیں ہوں گے، ملک میں ترقی اور خوشحالی کیسے آئے گی اور کیسے جمہور کی زندگی میں تبدیلی لائے بغیر جمہوریت چل پائے گی. اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے سینئر صحافی تجزیہ کار محترمہ صبا ممتاز بانو صاحبہ کو اور ماہر قانون تجزیہ کار جناب ظفر اقبال طارق صاحب کو پروگرام میں مدعو کیا ہے. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. پروگرام کا آغاز ہم محترمہ صبا ممتاز بانو صاحبہ سے ہی کرتے ہیں. محترمہ صبا ممتاز بانو صاحبہ، آپ ایک طویل عرصے سے صحافتی جو ہے پروفیشن میں آپ کام کر رہی ہیں. آپ نے بہت سی، آپ افسانہ نگار ہیں، آپ ناول لکھتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ ریسرچ پہ آپ کی کتاب ہے، آپ کی 3 کتابیں اب تک آ چکی ہیں، اور آپ کو ہم نے دیکھا آپ کی تحریریں میں جو آپ کا لوگو ہوتا ہے یا عنوان ہوتا ہے وہ نقش صبا کے حوالے سے عنوان آپ اپنی تحریروں کو دیتی ہیں. کیا وجہ ہے ایک کالم نگار یا ایک تجزیہ کار یا ایک رائٹر جو ہے وہ لازمی ایک عنوان سے لکھتا ہے؟ آپ نے نقش صبا عنوان کیوں رکھا ہوا ہے؟ وعلیکم السلام. دراصل بات یہ ہے کہ میں نے لکھنا تب شروع کیا تھا جب میں بچی تھی، یعنی کہ جب میں نے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا، تو اس وقت میری پہلی کہانی روزنامہ جنگ میں چھپی. یہ 88 89 یہ وہی پیریڈ تھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ میں مختلف وسائل میں میگزینس میں لکھتی رہی، جس میں جنگ میں نے لکھا، روزنامہ پاکستان میں لکھا. اپنی اسی شوق کی وجہ سے میں باقاعدہ جرنلزم میں آئی. جرنلزم میں جب میں آئی تو اس وقت یہ نقش صبا موجود نہیں تھا. اس وقت تو میں فیچر رائٹنگ کرتی تھی، ریسرچ کرتی تھی، اور جیسے کوئی نیوز ہے اس پہ جو ہے وہ کوئی تجزیہ یا اس طرح کی چیزیں لکھتے تھے. تو اس میں یہ روکو نہیں تھا. لیکن جب میں نے کالم لکھنا شروع کیا تو پھر میں نے جب اپنے کالمسٹ کو دیکھا تو کسی کا جو ہے لوگو عروج تھا، کسی کا جو ہے روشنی. تو پھر مجھے لگا مجھے جو ہے وہ اگر میں اپنے نام کے ساتھ رکھتی ہوں تو صبا چونکہ ایک موٹر، ایک ٹھنڈی ہوا کا جمتا ہے، نفس چھاپ ہے، علامت ہے، تو یہ میرے لیے زیادہ بہتر اس لیے بھی ہوگا کیونکہ صبا جو ہے وہ میرا پین نیم ہے. تو وہ میں نے اسی وجہ سے رکھا تھا کہ وہ مجھے پسند تھا. تو اس لیے عنوان ہے، اسی عنوان کے تحت آپ کو عوام کے ذہنوں میں شعور کی روشنی اپنی تحریروں سے جگہ پائی ہیں. کیا عوام اقتدار میں کوئی ہلچل مچا پائی ہیں؟ پوری کوشش کی ہے. مختلف عوامی پہلوؤں سے بھی لکھتی ہوں اور پولیٹکس پہ بھی لکھا ہے، دیگر بھی سوشل ایشوز پہ لکھتے ہیں. جہاں تک یہ بات ہے کہ حکومتی سطح پہ ہم ان کا شعور جگانے کی، تو میرا خیال ہے کہ جب تک حکومت خود نہ یہ چاہے، جب تک ہمارے سیاستدان یہ خود نہ چاہیں، تو کوئی ان کا شعور نہیں جگا سکتا. ٹھیک ہے، اگر یہ شعور جاگنا ہوتا تو میرا خیال آج ہمارے ملک کی یہ حالت نہ ہوتی، بہت کچھ بہتر ہوتا. ہاں، وقتی طور پہ اگر وہ کسی کالم نگار کی تحریر یا میری ہی تحریر اگر پڑھ لیتے ہیں یا کوئی ایکشن لے لیتے ہیں تو میری نظر میں یہ چیزیں اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتی ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں جو ہے وقتی طور پہ ہم کچھ کرتے ہیں تو یہ ہمارے ملک میں ڈیولپمنٹ لا سکتی ہے یہ چیز. ہاں، ایک چیز پہ ایکشن لیے جانا، اس طرح کے کئی ایسے کالم ہیں جو لکھے جن پہ ایکشن جو ہے وہ ہوا. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ تھوڑی سی اقدامات کی ضرورت ہے، اور وہ جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ بے شک جتنے مزید کالمسٹ یا رائٹرس جو ہے وہ لکھتے رہے. حکومت کی پالیسیوں میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے. پالیسیز میں یہ چیز شامل ہوگی تو پھر اس کی جو ہے وہ ضرورت نہیں لگی کہ میرا خیال ہے کہ وہ یہ محسوس کریں کہ ہم جو لکھ رہے ہیں ان پر اثر نہیں ہو رہا. ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ ہم جو لکھ رہے ہیں وہ پڑھا بھی جا رہا ہے اور اس پر مستقل بنیادوں پر کام بھی ہو رہا ہے.
پائی ہیں, آپ روشنی پھیلا پائی ہیں. اب اس روشنی سے کوئی مستفید ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, آپ نے اپنا کام جاری رکھا ہوا. جی ظفر اقبال طاہر صاحب, آپ ماہر قانون ہیں, تجزیہ کار ہیں, آپ کے عام طور پہ جو ہے وہ تجزیہ آپ قانون کے حوالے سے, سیاسی حوالے سے دیتے رہتے ہیں. آپ ہائی کورٹ کے ایک نامور وکیل بھی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج اور کل کے دور میں انصاف کی, عام طور پہ جو بات کی جاتی ہے وہ انصاف کی بات کی جاتی ہے, کہتے ہیں اگر انصاف معاشرے میں دستیاب ہے تو معاشرہ ٹھیک ہے, نظام ٹھیک ہے. اگر انصاف جو ہے وہ اس کا بول بالا ختم ہو جائے, یا وہ اپنی ساتھ کو بیٹھے, یا انصاف لوگوں کو نہ ملے, تو پھر نہ معاشرہ قائم رہ سکتا ہے, نہ ہی نظام چل سکتا ہے. آج یہ ہو رہا ہے کہ انصاف جو ہے وہ انصاف مانگ رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا کون ذمہ دار ہے؟ جی بہت شکریہ ندیم شہر. اچھا, اس میں گزارش کرتا ہوں آپ کا, میرا خیال سے جو ریسنٹلی ججمنٹ آ رہی ہے, جو 26 امینڈمنٹ آئی ہے, اس کے بعد کے لیٹرز ہیں, ججز کی جو پٹیشن ہے سپریم کورٹ میں گئی, میرا خیال ہے آپ کا اس تناظر میں آپ کا سوال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جو سمجھتا ہوں کہ جو 26 امینڈمنٹ آئی, وہ ایک تو یوں سمجھ لیں کہ کسی کو پتہ نہیں تھا اس میں کیا, اس میں نے کافی دفعہ بات کی ہے. اور وہ جو امینڈمنٹ آئی اس میں بالکل بھی جو انصاف کا جو جس طرح کہتے تھے بول بالا ہونا تھا, تو وہ تو اس کی دوسری سائڈ پہ چلا گیا. انصاف کا یوں پازیٹیو ہونے کی بجائے وہ نیگیٹو سائڈ پہ چلا گیا, اور انصاف پہ لوگوں کا اس کے بعد سے جو اعتماد ہے, ٹرسٹ ہے, وہ لوگوں کا کم ہوا ہے. حالانکہ جو لیجسلیشن ہوتی ہے, جو امینڈمنٹس ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن میں ہو, لا میں ہو, یا کسی کوئی نیا قانون آئے, تو اس سے لوگ توقع یہ کرتے ہیں کہ اس سے انصاف کا بول بالا ہوگا, سپیڈی جسٹس ہوگا, جو کامن مین ہے, جو غریب آدمی ہے, اس کو انصاف ملے گا. یا یوں سمجھ لیں کہ جو کتنے, اب بات اگر یہ کی جائے کہ جتنے کیس پینڈنگ ہے, یہ 54,000 لاکھ کیسز جو ہیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں, جن کا ابھی تک کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا, اور اپنی مرضی اور پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ہے اس کی 1 سال سے کوئی میٹنگز نہیں, اس کے جو منٹس ہیں وہ ڈکلیئر نہیں کیے گئے. یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. جو انصاف کرنے والے ادارے ہیں اور جو انصاف دینے والے ہیں, وہ انصاف لینے چلے گئے ہوئے ہیں, وہ انصاف مانگ رہے ہیں, خود انصاف مانگ رہے ہیں. یہ المیہ ہے. اور جیسے آپ نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ جو قومیں انصاف نہیں کرتی وہ برباد ہو جاتی ہے, جو انصاف, ہاں, جو غیر مسلم ہے, جو نان مسلم کمیونٹی ہے, وہ سروائیو کر جاتی ہے, لیکن انصاف کے بغیر قطعی طور پہ وہ. اور میں یہاں پہ یہ بھی گزارش کر دوں گا کہ مطلب جو سلسلہ اب چلا ہوا ہے کہ جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جو آئین ہمیں دیتا ہے 8 سے 28 تک, آئین پاکستان جو ہمیں فنڈامنٹل رائٹس دیتا ہے, وہ انفرنج ہے. ان کا میں یوں سمجھ لیں کہ کسی پہ بھی عمل ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا. اگر بات کی جائے فیئر ٹرائل کی, تو میں تو نہیں سمجھ رہا کہ کسی کو کوئی فیئر ٹرائل مل رہا ہے. میں تو نہیں سمجھ رہا کہ کسی کی پراپر انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور پھر اس کا فیئر ٹرائل ہوتا ہے. پھر میں نے تو یوں بھی دیکھا ہے کہ 342 کی سٹیٹمنٹ جو ہے, جو اکیوزڈ پرسن سے لی جاتی ہے, اور جو ڈیفینس وٹنس ہیں ان کو بھی اپلیکیشن کو ایکسپٹ نہیں کیا جا رہا. اور انصاف کا جو ہے بول بالا وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سب سے سپریم لا آف لینڈ ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے, اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس میں بیسک جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اور فنڈامنٹل رائٹ جو ہے نا وہ کسی کو بھی, یہ ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں, بالکل بھی نہیں مل رہا ہے. کسی کی انویسٹیگیشن نہیں وہ انصاف کے ہاتھوں ہی کیا جا رہا ہے یا کروایا جا رہا ہے, اور اس کا کون ذمہ دار ہے؟ سوال کا آخری حصہ یہ تھا. دیکھیں, میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ انصاف تھا, وہ انصاف مانگ رہا ہے. اب انصاف مانگنے والے انصاف دینے چلے تو
ظفر اقبال طارق صاحب انصاف والوں سے ہی مانگنا ہے نا، عدالت سے ہی مانگ رہا ہے، ایک جج دوسرے جج سے ہی مانگ رہا ہے، تو ایک دوسرے کو ہی دینا ہے نا. تو قتل تو جو ہو رہا ہے یا خنجر جو چلایا جا رہا ہے وہ تو انصاف والا کے ہی گردن پہ انصاف والا ہی چلا رہا ہے. اس کا ذمہ دار کیا وہی ہے یا پیچھے بیٹھے ہوئے دوسرے لوگ ہیں؟ کون ہیں؟ دیکھیے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو جس طرح یہ ریسنٹلی ایک حملہ ہوا ہے نا ہائی کورٹ سے ججز کو لیا گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے لگا دیے گئے وہ. اور جیسے دو چیزیں ہیں نا، ایک تو لا پہ عمل کرنا، دوسرا پریسیڈنٹ جو ہے سپریم کورٹ کے ججمنٹ ہے اس پہ عمل کرنا. یہاں پہ نہ تو کسی قانون پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، نہ کانسٹیٹیوشن کی کسی پروویژن پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، اور نہ ہی سپریم کورٹ کے کسی فیصلے پہ عمل ہو رہا ہے. جو فیصلہ گورنمنٹ کے اگینسٹ آتا ہے یوں سمجھ لیں کہ جو کنسرنس اتھارٹیز ہیں وہ اس کو فالو ہی نہیں کرتی، اس پہ وہ بالکل ان کو یوں سمجھ لیں کہ ان کو جیسے یہ کوئی فیصلہ آیا نہیں. جیسے 98 ڈے والا الیکشن کا فیصلہ آیا تھا کوئی نہیں مانا گیا، اسی طرح جتنے فیصلے آ رہے ہیں ابھی پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر کو چینج کیا گیا، پھر چینج کیا گیا، پھر چینج کیا گیا اپنی مرضی کے اکارڈنگ. ظفر اقبال طارق صاحب جو میں کہہ رہا ہوں بار بار بس اتنا بتا دیں کہ کیا انصاف کا قتل انصاف والوں کے ہاتھوں سے ہی کروایا جا رہا ہے؟ بس یہ بتا دیں ہاں یا نہ. میں سمجھ رہا ہوں کہ اس میں بہت سارے جو ہے نا ایلیمنٹس آ جاتے ہیں. ایک ادارہ یا ایک پرسن کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. صبا ممتاز بانو صاحبہ، جب معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا، انصاف کو انصاف نہیں ملے گا تو معاشرے میں ترقی کیسے ہوگی، معاشرہ خوشحال کیسے ہوگا؟ اسی لیے ہمیں جو ہے ہر جگہ عدم استحکام نظر آتا ہے، سیاست میں بھی جو ہے ہم عدم استحکام کا شکار ہیں. اچھا اس میں یا حکومت توجہ دے رہی ہے نہ اپوزیشن اس میں سنجیدہ نظر آ رہی ہے. تو جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشرے میں استحکام نہیں آئے گا، کیسے ملک ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو سکے گا؟ کیسے عوام کی زندگی میں تبدیلی لا سکے گا؟ جی صبا ممتاز بانو صاحبہ. ابھی میں یہ سن رہی تھی تو بات یہ ہے کہ واقعی آپ کی باتیں جو ہے بالکل ٹھیک ہے. انصاف کا جو ہوں ہے، انصاف کا جو قدر ہے، وہ جو انصاف کو حافظ ہے یا انہیں کے ہاتھوں ہو رہا ہے اور وہ کیوں ہو رہا ہے اس کی وجوہات میں ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں. تو اس میں ہم یہ نہیں بلیم کر سکتے. میرا خیال ہے ٹھیک ہے کچھ ایسی باتیں جو میرا حالت تو زبان جلتی ہے، ہاتھ ہلائیں تو قلم ٹوٹتا ہے، قدغن لگتی ہے. یہ تو بات آپ کی بالکل درست ہے. جی تو آگے کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ تو میں یہ کہہ رہی تھی ابھی آپ کی طرف سے سیاسی کا کام جو ہے سیاسی کا کام ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں سیاسی استحکام بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جن ممالک میں سیاسی استحکام ہے اور جمہوریت ہے وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ عوام بھی خوشحال ہے، اور اگر تھوڑی سی پرابلمس بھی ہیں تو وہ عوام کی نظر میں اہم ہے. لیکن جہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کسی سیاسی حکومت میں جو ہے عوام کی مرضی سے نہیں بننا، ٹھیک ہے، عوام کی جو ہے وہ چوائس نہیں ہے، اس سے وہ بننا نہیں ہے، تو اس سے حکومت جو اقتدار نہیں آتی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا. اب جس کی اس کی عوام پہلی ترجیح کو وہیں پہ نہیں رہی، جہاں تو اسے یہ ساتھ ہو گیا کہ وہ عوام کی مرضی سے ہی نہیں آئی ہے. اور سیاسی استحکام لانے کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی پروسیس ہے جس کو عوام منتخب کرتے ہیں، کوئی بھی حکومت ہو، اس کو جو ہے برسر اقتدار جو ہے وہ لایا جائے اور عوامی پالیسیوں کے لحاظ سے عوامی ڈیولپمنٹ جو پروجیکٹس ہیں ان پہ جو ہے عمل درآمد جو ہے یا مداخلت جو ہے وہ بنتی ہے وہ کرنی بھی چاہیے. لیکن یہ جو ہے وہ سارا صبا ممتاز صاحبہ، اس ملک کو بنے 78 سال ہو گئے ہیں. کون سا الیکشن ہے یا کون سا ایسا دور ہے جس میں عوام کے ووٹ سے جو ہے اقتدار منتقل ہوا ہے یا عوام کے نمائندوں کو دیا گیا؟ یہاں تو سلیکشن ہوتی ہے، الیکشن تو نام کا ہے. یہی تو بات ہے. یہی تو میں کہہ رہی ہوں سیاسی استحکام کس چیز کا؟ سیاسی استحکام عوامی انارکی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے اور حکومت جو ہے اس کو اپنے مفادات ترتیب ہوتے ہیں. جہاں پہ دو پہلو جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے سے بڑے الگ الگ ہیں، وہاں سیاسی استحکام کیا سوچ سکتا ہے؟
تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے. سیاسی استحکام ہی نہیں ہوگا تو معاشرے میں تبدیلی تو پھر نہیں آئے گی نا. جمہور کی زندگی تو نہیں بدلے گی, جمہوریت تو نہیں چلے گی نا پھر. تو یہی وجہ نا جمہوریت نہیں چلنا, یہی وجہ جمہوریت نہیں چاہیے. اور جو جمہوریت ہے وہ جتنی جمہوریت ہے اس کا بھی ہمیں پتہ ہے وہ کس قدر جمہوریت ہے. ٹھیک ہے. تو یہی وہ چیزیں ہیں, اور اس کے لیے میں سمجھتی ہوں وہ بھی انصاف کی بات ہو رہی تھی کہ انصاف سے کام کیا جائے. عوام کی مرضی ہے, انصاف کیا جائے, ٹھیک ہے, اور جس کو وہ چاہتے ہیں اس کو لایا جائے, آپ اس کو موقع دیں, اور یہ سارے جو ہے اور انصاف کے ساتھ جو ہے وہ فیصلے کریں, انصاف کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو ناجائز جو ہے اقدامات نہ کیے جائیں. تو جب یہ ساری چیزیں ہم جو ہے ان پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر کریں گے تو سیاسی اس کا کام بھی ہوگا. سیاسی اس کا کام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. جی ظفر اقبال طاہر صاحب, یہ انصاف کی بات ہوتی ہے کہ اگر معاشرے کو درست کرنا ہے, ملک میں سیاسی استحکام لانا ہے, آپ نے جمہوریت کو فروغ دینا ہے, تو پھر انصاف فراہم کرنا پڑے گا. اچھا, انصاف فراہم نہیں ہو رہا تو اس میں انصاف کی فراہمی میں اگر کسی نے کردار ادا کرنا ہے جناب ظفر اقبال طاہر صاحب, تو وہ آپ ہی لوگوں نے کرنا ہے, وکلاء نے کرنا ہے, انصاف کے علم برداروں نے کرنا ہے. کہاں ہیں آپ کی جو تنظیمیں ہیں, کہاں ہیں سارے وہ لوگ جو آزاد عدلیہ کی, آزاد انصاف کی فراہمی کی, صحیح اور بروقت انصاف کی فراہمی کی بات کرتے تھے, دعوے کرتے تھے, نعرے لگاتے تھے؟ کدھر ہیں اب؟ 26 ترمیمیں بھی ہو رہی ہیں, خط بھی لکھے جا رہے ہیں, عدالتوں میں ججز رول بھی رہے ہیں, درخواستیں ان کی ایکسپٹ نہیں ہو رہی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. کہاں ہیں وکلاء تنظیمیں, کہاں ہیں آپ کے وکلاء؟ یہ دیکھیں, گزارش یہ ہے وہ تو کام کر رہے ہیں اور ان کی تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی 2007 میں جو جوڈیشری کو ریسٹور کروانے میں سب سے جو بڑا کردار تھا, جو بڑی موومنٹ میں جو بڑا رول تھا, وہ بھی وکلاء کا تھا. اور اس کے بعد عدلیہ کافی حد تک آزاد ہو گئی تھی. لیکن ایسے ہی یہ 2022 میں 11 اپریل کو نئی گورنمنٹ آئی, ایک جو اس کو گھر بھیجا گیا, تو اس کے بعد جو ہے میں سمجھ رہا ہوں, یہ میری اپنی رائے بھی ہے اور اس کے بالکل اکارڈنگ میں بات کر رہا ہوں کہ قانون اور آئین پہ بالکل عملی ہو, اور وکلاء کمیونٹی کو جو وہ بھی دبانے کی ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے. وکلاء تنظیموں کو, وکلاء برادری بٹ نہیں گئی ہے سر اپنے مفاد پہ, سیاسی مفاد پہ یا ذاتی مفاد میں بٹی ہوئی نہیں ہے. اس وجہ سے کوئی صحیح انصاف کی جو ہے آزاد عدلیہ اور آزاد انصاف یا فوری انصاف کی بات نہیں ہو پا رہی, یا وہ دے نہیں پا رہے. لیکن وکلاء سے آنریبل سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے تجاویز مانگی, لیکن کوئی اس پہ ابھی تک عمل نہیں ہوا. ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے وکلاء تنظیموں سے تجاویز مانگی, لیکن کوئی عمل نہیں ہوا. گزارش یہ ہے کہ وکلاء جو ہیں پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں, وکلاء اپنا جو رائٹس کے لیے, لیٹیگنٹ کے رائٹس کے لیے احتجاج بھی کرتے ہیں, اپنے رائٹس کے لیے بھی کرتے ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ جتنے ان کے احتجاج ہیں, جتنے پروٹیسٹ ہیں, ان کو دو طریقوں سے, ایک تو پولیٹیکلی انفلوئنس, اور دوسرا جو ہے ان کو وکلاء کمیونٹی کو, وکلاء تنظیموں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور بے حد وہ اس کو ایک یہ جو ادارے ہیں وہ یہی سمجھ رہے کہ وکلاء کمیونٹی جو ہے وہ ایک ایسی رہ گئی ہے جو انصاف کے میں رکاوٹ, جو ہم اپنی مرضی کے فیصلے لیتے ہیں اس میں رکاوٹ بن رہی ہے. انصاف دلانے کے لیے, رول آف لا کے لیے جو آواز بلند کر رہے ہیں, جو سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں, وہ وکلاء ہے. تو ان کو دبانے کے لیے, اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے مبینہ طور پر ان کو کوئی پیسے بھی دیے جاتے ہوں, ان کو کوئی مفادات بھی دیے جاتے ہوں, ان کو مبینہ طور پہ کوئی عہدے بھی دیے جاتے ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں وکلاء کمیونٹی آلموسٹ جو رول آف لا ہے, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن, اس پہ یکجا ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ رہے گی بھی. اور باقی جو تجاویز ہے جو انصاف کی فراہمی میں جو سپیڈی جسٹس کے لیے, وہ وکلاء کمیونٹی کی
اسی طرح خدمات ہیں جس طرح وہ پہلے کر رہی تھی. میں تو نہیں سمجھتا کہ اس طرح کوئی ادارے گورنمنٹ کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے. جی سبا ممتاز صاحبہ، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت ہو، اپوزیشن ہو، ادارے ہوں، چاہے وہ انصاف کے ہوں یا دوسرے ہوں، عوام کسی کی ترجیحات میں شامل دکھائی نہیں دیتے. اس لیے ہی عوام رول رہے ہیں، مہنگائی اور بے روزگاری کی چکی میں پس رہے ہیں. عوام کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا عوام کو در نظر آتا ہے جہاں وہ دستر دے، نہ ہی ایسی کوئی عدالت نظر آتی ہے جہاں زنجیر عدل ہلائے اور ان کی سنوائی ہو سکے. جی صبح ممتاز بانو صاحب. سر یہاں پہ جو جگہ پر ہے نا سیاستدان ہے یا جو حکومت کے لوگ ہیں یا بیوروکریسی ہے یا جو بھی ادارے ہیں جس جگہ پر ہے نا وہ سوچتے ہیں بس ٹھیک ہے جو ہمارے ہاتھ میں آتا ہے نا ہم اس کو لیں. عوام جو ہے وہ اس کی فکر انہیں بالکل بھی نہیں ہے، اور عوام وہی ہے. حالات اتنے زیادہ خراب ہیں، آپ آئے دن پڑھتے کتنے زیادہ خودکشی کے کیس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے بچوں کو مائیں مار دیتی ہیں، جو باپ ہے وہ بچوں کو قتل کر دیتے ہیں. اتنی تکلیف کے واقعات ہیں، آپ یقین کریں. اور ایک منکر آپ ایک نیوٹرل سروے کروا کے دیکھ لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ لوگ پتہ نہیں کیسے گزارا کر رہے ہیں. یہ عوام کی بات ہے. سبا ممتاز صاحب، حکومت تو سب اچھے کی آواز لگا رہی ہے. حکومت تو کہہ رہی ہے ہم نے اپنی سیاست داؤ پہ، اتحادی تو کہہ رہے ہیں ہم نے اپنی سیاست داؤ پہ لگا کے جو ہے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا، عوام کی زندگی کو بدل دیا. سب اچھا ہے لیکن سب اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سب اچھا ہے. جہاں اچھا نہیں بھی ہوتا نا وہاں جو ہے وہ اچھا بنا کے نا جیسے شو کیس ہوتا ہے اس کو سجا لیا جاتا ہے تو وہ اچھا دکھا دیا جاتا ہے. لیکن سب اچھا اگر ہے تو پھر اخبار پڑھ کے دیکھ لیجیے. سب اچھا اگر ہے تو آپ گاؤں میں جہاں ممتاز بانو صاحبہ، اخبار میں تو بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے ہیں جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے اور مریم نواز صاحبہ کے، کہ منصوبے پہ منصوبے آ رہے ہیں، عوام کے ساتھ جو ہے وہ ان کی مدد کی جا رہی ہے، ریلیف دیا جا رہا ہے. عوام کے لیے صبح شام ایک کر دیا گیا ہے، انہوں نے اپنی ریڈ لائن قرار دے دیا ہوا ہے عوام کی زندگی کو بدلنے کے لیے. اور کیا کریں یہ حکومت؟ ہے نا یہ لاکھوں کروڑوں کے اخبارات کو جو اشتہارات جاری کیتے چینل کو جاری کیے جاتے ہیں اور ان اشتہارات کے بیچ کے درمیان کے صفحوں میں چھوٹی چھوٹی خبریں پڑھیں. کتنی خبریں ہوں گی جس میں اتنے ایسے واقعات ہوں گے جو دل دہلا دینے والے ہوتے ہیں، اور اس میں سوشل میڈیا پہ بھی ہوتے ہیں. ہم اپنے محلے میں اپنے علاقے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں بھی کھڑے ہیں. آج کل جو ہے وہ کاروبار وہ ترقی پہ نہیں ہے، جابس ہے تو وہ نہیں ہے. جن کے پاس اگر جابس ہیں تو ان کی کوشش ہے کہ ہم جو ہے عوام سے وہی کام کہاں بیٹھا ہے وہ لوٹنا چاہتا ہے، اور جو کہیں نہیں ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں کیوں کروں، میں اپنے سروائول کے لیے کیا کروں. تو میں تو نہیں سمجھتی یہ جو تصویر جو ہمیں دکھائی جا رہی ہے یہ تصویر نہیں، شادی کی تصویر نہیں ہے. یہ جو اتنے منصوبے بنائے جا رہے ہیں نا، یہ منصوبہ اتنے سارے منصوبوں میں آپ صرف چند جو ہے وہ ٹھوس اقدامات اٹھا لیں. یہ جو آپ سارے منصوبے دے رہے ہیں، نمائشی قسم کے منصوبے دے رہے ہیں، یہ 200 گاڑیاں آپ نے دے رہے ہیں، 200 یہ دے رہے ہیں. عوام کو روزگار چاہیے، ٹھیک ہے، عوام کو گھر چاہیے، دوسری چیزیں بھی چاہیے، ٹھیک ہے، اور عوام کو سستی چیزیں چاہیے. جہاں پہ یہ اتنا مہنگا ہے کہ ایک جہاں پہ 2-4 افراد رہتے ہوں گے. دیکھیں سب ریڈی سے لے کے پیکٹ تک کہ سلاد افغان کو جو روٹی کا پیکٹ دے گیا ہے اس پہ بھی تو مریم نواز صاحبہ کی تصویر لگی ہوئی ہے. اب اور کیا کریں بتائیں، اتنا تو کچھ تو کر رہے ہیں. صبح شام ایک کر دی ہے ان کے وزراء نے، ان کے ترجمانوں نے، اور خود مریم صاحبہ پانی میں نکل کے کشتیوں میں سفر کر کے انہوں نے دن رات ایک کیا ہوا سیلاب زدگان متاثرین کی مدد اور حل کے لیے. آپ کہہ رہی ہیں کچھ بھی نہیں ہے سوائے تشہیر کے. یہ تو زیادتی نہیں کی کر رہی ہیں آپ؟ عوام کی خدمت کا جذبہ نہ ہمارے دل میں ہوتا تو پھر ان تصویروں کی ضرورت نہیں تھی. ایک کا کبھی لگ جائے کہ کوئی بات نہیں ہے. یہ نمائشی چیزیں جو ہوتی ہیں نا ان سے دل نہیں جیتے جاتے، اس سے اللہ کے وہاں قبولیت نہیں ہوتی ہے.
لیکن وہ یہ سب ہماری حکومتیں یا ہمارے نمائندوں کو صرف نمائش ہے یہ نہیں. اگر ہمیں اس راہ پہ چلنا ہوگا تو ہمیں اللہ کو نیک بندوں کو دیکھنا ہوگا جو کہ بغیر نمود و نمائش کے بہت کچھ کر رہے ہیں, اور اگر ان کی کوئی نمود و نمائش آتی ہے تو ریئل میں نظر آ رہی ہے, ریئل ٹک نظر آ رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے چھوٹا سا ڈبا بھی دے اس میں ہماری تصویر چھپ رہی ہے. یہی تو چیز ہے, یہی تو صحیحیت ہے. اور جب عوام کی حکومت جو آئے گی نا, عوام میں سے آئے گی تو پھر بہتری آ سکتی ہے. صاحب جیسا کہ بے انصافی ہے, عوام کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا, عوام سے تو دکھایا کم جا رہا ہے, کھایا زیادہ جا رہا ہے. تو جب یہ بے انصافی ہے تو وہاں ان کا کہنا ہے کہ جمہوریت پہ قابض ہو گیا ہے ہائیبرڈ نظام. کیا انصاف کہ ہائیبرڈ نظام آگے ہوگا تو انصاف نہیں دے پا رہا ہے؟ لیکن گزارش یہ ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ ڈیفینیٹلی ہائیبرڈ پلس ہے. میری بات گزارش ہے صرف اس طرح جب وہ ہائیبرڈ پلس ہے تو آپ بھی ہائیبرڈ پلس ہی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ میڈم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ آپ بلکہ کہہ رہے تھے کہ دن رات انہوں نے ایک کیا ہوا ہے, میں رات ہی رات کی ہوئی ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ میں بالکل بھی نا امید نہیں ہوں. میں اس میں گزارش یہ کر دوں گا کہ اگر وفاقی گورنمنٹ کی جو ان کے جو اقدامات ہیں ان کو دیکھا جائے یا صوبائی, میں گورنمنٹ کو دیکھا جاؤں تو جتنے ہاسپٹل ہیں وہ پرائیویٹ کر دیے گئے ہیں, اسکول پرائیویٹ کر دیے گئے ہیں, اور جو 10 ارب کی کرپشن کی بھی وہ بھی بات چل رہی ہے کہ کوئی ایک ایسا گندم کسان سے خریدی نہیں کی تھی, اور آپ کا جو گندم ہے وہ جب چلی گئی کسان کے ہاتھ سے تو اس کو پھر اب وہ بھی آپ کی ہوگی, آٹا مہنگا ہو گیا, تو روٹی مہنگی ہوگی, چاول سر مہنگا ہو گیا. اگر صوبائی کنٹرول میں تب کہتے کہ یہ ہم نے دیکھا پنجاب فوڈ کوئی گندم نہیں خریدی. اور ایک باقی گورنمنٹ کی بات میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس 1 2 اور 3 ان کا ٹینور ہے, یعنی پی ڈی 1 2 تو اپنا اس کی گورنمنٹ وہ بھی ان کی تھی, وہی وزیر وہی سی ایم وہی ہو گئے. تو کوئی ایک لائف نہیں ہے جس میں عوام کیا گیا ہو, سنگل ون. اگر بات کی جائے کہ قومی خزانے کی تو وہ جب رجیم چینج ہوا 17 ارب تھا, اب جو ہے نا وہ اس کا پتہ ہی کوئی نہیں. ان کی بات نہیں رہی کہ رپورٹس کتنی ہے, 10 رپورٹ ہے, اور جو اپنا ریزروز تھے ہمارے, اور پلس جو تھا ہمارا جو لون تھا وہ 44 ارب ڈالر تھا, وہ 94 ارب ڈالر کراس کر گیا. کوئی ایک چیز جو میری آپ کی ضرورت ہے, جو یہ ہمیں جو ہے حکومت نے ہمیں یہ چیزیں دی ہیں, ہم ان کو تو ٹھیک کر رہے ہیں. آپ کو تھوڑا وقت لگے گا نا, اتنی جلدی نہیں ٹھیک ہو جائے گا. جو ہمیں دیا گیا ہے آپ کتنے معصومانہ انداز سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان کو وقت لگے گا, یعنی کہ جو 35 سال یا پہلے انہوں نے گزارے ہیں وہ وقت نہیں تھا. اب جو ان کی 3 4 سال چل رہا ہے وہ وقت نہیں تھا, اب کتنا وقت اور چاہیے. نہیں وہ بھی ٹھیک ہے, آپ کی بات وقت لگے گا, لیکن کوئی ایک سنگل ون ایک کوئی شعبہ تو ٹھیک کر دیتے. آپ مطلب ایک دال کا ریٹ چیک کر لیں, گندم کا ریٹ, اس کا گھی کا ریٹ چیک کر لیں, چینی کا ریٹ چیک کر لیں, پیٹرول کا ریٹ چیک کر لیں, گیس کا ریٹ چیک کر لیں, بجلی کا ریٹ. آپ کو دیا انہوں نے جناب آپ کے سفارتی محاذوں پہ جو ہے کامیابی حاصل کر لی ہے. انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر دیا ہے. یار اتنے کام ہیں بڑے بڑے انہوں نے کر دیے ہیں, اور ساتھ یہاں پہ بھی جو ہے نئی نئی فورسیں بنا رہے ہیں, سارا نئے نئے منصوبے لا رہے ہیں, عوام کے لیے لا رہے ہیں نا. ظفر اقبال صاحب اتنے کام ہو رہے ہیں, آپ کے کام ہی کوئی نہیں ہو رہا. آپ اخبار پڑھ رہے ہیں جناب, آپ اشتہار دیکھ کے لگتا ہے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, اخبار پڑھ رہے ہیں. میرے آپ کے لیے
اور جو کامن مین اس کے لیے کام کرنے والے جو ہیں وہ صحت پہ کام کرنا چاہیے، آپ نے پرائیویٹ کر دیا. آپ کو ایجوکیشن پہ کام کرنا تھا، آپ نے پرائیویٹ کر دیا. آپ نے جو انصاف کا تھا اس میں کوئی لیجسلیشن ایسا نہیں لے کے آیا جس سے یہ کوئی میکینزم ایسا دیتے کہ اسپیڈی جسٹس ہوتا اور جو اس کی فیئر انویسٹیگیشن ہوتی. سب سے جو مین ایشو ہے کہ کسی بھی میٹر کا فیئر انویسٹیگیشن نہیں ہوتا. اور پھر انصاف دینے کے لیے ہی تو سر 26 میں ترمیم کیا، دو عدالتیں آپ کے لیے بنا دی ہیں، آپ کی تو موجیں لگا دی ہیں وکیلوں کی، ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ کوئی سسٹم کیسز کی جو تعداد ہے، جو لٹیگیشن کی تعداد ہے وہ پہلے سے انکریز ہوئی ہے، ڈیکریز نہیں ہوئی. اچھا لٹیگیشن کے لیے کوئی اگر کوئی میکینزم بنایا بھی جاتا ہے، یہ ریسنٹلی جو ہے نا لاہور ہائی کورٹ میں ایک کوئی اس پہ جو جوڈیشل پالیسی اس پہ کوئی کام کیا گیا، لیکن وہ کیا گیا صرف ڈسٹرکٹ کورٹس کے لیے، فیملی کورٹس کے لیے، سول کورٹس کے لیے، مجسٹریل کورٹ کے لیے. اس کی اگر یہاں پہ اگر جلدی فیصلے ہوتے ہیں پھر وہی جو کیسز ہے سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں جائیں گے، ہائی کورٹ میں اپیلز نہیں لگتی 5 سال 10 سال 2 سال، اور پھر وہاں پہ وہ پریشر بڑھتا ہے. اسی طرح پھر ہائی کورٹ کے فیصلے سپریم کورٹ میکینزم تو بنانا ہے تو پھر چھوٹے سے سپریم کورٹ کا بنایا جائے. صاحبہ ممتاز بانو صاحبہ اور یہ اقبال طارق صاحب جو ہیں جی بات کر رہا تھا میں ایک بات کر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ کے کوئی میکینزم ایسا ہو، کوئی ٹائم لیمٹ ہو کہ سپریم کورٹ میں کتنی دیر میں کیس لگے گا، کتنی دیر میں فیصلہ ہوگا، ہائی کورٹ میں کتنی دیر میں اپیل لگے گی، یا کوئی پٹیشن لگتی ہے کہ کتنی دیر میں لگتی ہے، 199 میں اگر لگتی ہے ہائی کورٹ میں، یا 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں کوئی پٹیشن لگتی ہے، تو ان کا کوئی میکینزم ہو، کوئی ٹائم فریم ہو، اس کے بعد وہ کنکلیوڈ ہو. اس کے بعد اب یہاں پہ نیچے سے اگر کچھ ہو بھی جاتا ہے تو وہی لوگ جو ہے ان کی پیلیں لگنے میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور تیسری پیڑھی صاحب کو کہنا ہے کہ کوئی بھی ادارہ ہو انصاف کا ہو، کوئی بھی 26ویں ترمیم ہو، 25ویں ہو، آگے 27ویں بھی آئے گی، اپنی اشرافیت چل رہی ہے، حکمران چل رہے ہیں. عام عوام کے لیے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے. عام عوام جو ہے وہ تو ویسے ہی وہی اسپیڈ چل رہی ہے، وہی سال جو ہے کیس کی طرح لگتا ہے، کوئی لوگوں کی وکیلیں لگ بھی رہی ہے، وہی کچھ اسی طرح ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا ہے. اچھا اس سارے نظام کو چیلنج جو کر سکتی تھی وہ اپوزیشن کر سکتی تھی، قبلہ درست کر سکتی تھی، وہ بہتر کردار ادا کر سکتی تھی، لیکن اپوزیشن جو ہے اس کو تو اپنی بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے ہی فرصت نہیں ہے. اس کے پاس تو ایک ہی نعرہ ہے اور وہ وہی لگائے جا رہی ہے. اب اس نعرے پہ وہ احتجاج تو کر نہیں پا رہی، کچھ قربانی تو دے نہیں پا رہی، تو اب مشن نور جو ہے وہ بھی نہیں صحیح طرح کر پائی ہے کہ چلے کوئی دعائی کر دے، کوئی اذانیں ہی دے دے، صحیح طرح وہ بھی نہیں کر پائی ہے. اب ایسی اپوزیشن کے ہوتے ہوئے آپ کہیں کہ کوئی نظام میں بہتری آ جائے یا یہ حکومت میں کوئی تبدیلی آ جائے یا حکومت کو بہتر کارکردگی دکھا دے، تو وہ نہیں دکھائے گی جب تک اپوزیشن عوام کی جو دیکھ رہی ہے اس کے لیے حکومت اور اپوزیشن دونوں کا کردار پڑا ہے. کسی بھی جو ہے سوسائٹی میں یہ دونوں جو ہے وہ کردار ادا کرتے ہیں. جب چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو پھر لازمی بات ہے کہ جو ہے وہ ایک بے بہار آزادی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے عوام کا نقصان ہوتا ہے. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو ہے اپوزیشن کو بہت جگہ جو ہے اجاڑ دیا گیا ہے کیسز میں، دوسری چیزوں میں. یہاں بھی میں تھوڑا سا اس لحاظ سے فکر نہیں کروں گی، وہ اپنی جگہ پہ ہے کہ کسی بھی جماعت کے لیے اس کا لیڈر یا اس کے جو اراکین ہوتے ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں، ان کی رہائی کے لیے موومنٹ یا تحریک وہ تو ہونی ہے، لیکن سائڈ بائی سائڈ جو ہے عوام کے لیے بات کرنا درست ہے. اور یہ وہ پہلو ہے جسے ہماری اپوزیشن بھی نیگلیکٹ کرتا ہے. عوام کی جب بات کی جائے تو میں یہی بات کروں گی کہ ابھی سب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ اب ہمارے پاس بنیادی جو زندگی کی ضروریات ہیں، جو سہولیات کی فراہمی عوام کو جو ہے ہونی چاہیے، سستی ہونی چاہیے چیزیں،
پھر ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، پھر ہماری صحت کا دیکھیں تو صحت کا بھی یہی حال ہے. میں نے جو سوال کیا نا وہ کیا ہے اپوزیشن کے کردار کا. اپوزیشن کیوں اپنا کردار نہیں کر رہی؟ وہ کیوں نہیں وہ عوام کی بات کیوں نہیں کر رہی؟ عوام کس لیے عوام کی کیا پرابلم ہے؟ اس کی بجائے وہ بانی پی ٹی آئی کی آزادی کی بات کرتے ہیں وہ روز کرنے کی بات کرتے ہیں. اب یہ اس سے آگے بھی تو چلا، عوام کی بھی تو کوئی بات ہے، عوام کی بات ہی نہیں کی. عوام کی بات جو ہے ان کی پرائرٹیز نہیں ہونی چاہیے، ان کی ترجیحات میں سب سے پہلے ہونی چاہیے، کیونکہ یہی وہ عوام ہے جس پہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں جو ہے انہوں نے بڑی تعداد میں ووٹ دیے ہیں، بہت مانتے ہیں، اور اسی عوام کی اگر مسائل کو وہ جو ہے ترجیحات میں نہیں رکھتے ہیں تو عوام کو بیچاری جو ہے نہ حکومت سے فیور لے پا رہی نہ اپوزیشن سے لے پا رہی. اپوزیشن کو چاہیے کہ اپنی حکومت کی ایوان میں تو آواز جو ہے وہ اٹھانی ہے، اپنی عوامی سطح پہ کیسی جو ہے وہ پبلک کمیٹیاں بنائیں جو کہ عوام کے مسائل کو اٹھائیں. ابھی میں ایک مثال دینا چاہوں گی، مجھے بڑی اچھا لگا جماعت اسلامی والوں نے ایک پبلک ایڈ جو ہے اس طرح سے پبلک ایڈ یا مسائل کے حوالے سے کچھ کمیٹی ہے پبلک کے حوالے سے کنسرننگ پبلک سے، تو وہ بڑا اچھا لگا کہ کسی کے ایشوز کو اٹھا رہے ہیں. تو اپوزیشن کو یہ احساس کیوں نہیں ہے کہ عوام اتنے مسائل میں ہے، اگر ایک آپ کا جو ہے گروپ جو ہے وہ رہائی کے لیے جو ہے تو کر رہا ہے لیکن تو جہد کر رہا ہے تو وہ کرتا رہے، ہم نے سے ڈرائی نہیں ہے، لیکن آپ عوام کے مسائل کو اٹھانے کے لیے جو ہے وہ آپ اس طرح کی کمیٹیاں بنائیں، اس طرح کی فورمز بنائیں جہاں پہ آپ اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں نا. یا آپ کے پاس تو سوشل میڈیا کا جو ہے وہ اتنا بڑا ونگ ہے، آپ کے پاس دیگر مختلف جو ہے وہ ذرائع ہیں، آپ عوام کے پاس جا سکتے ہیں، آپ کسی نے روکا تو نہیں ہے. آپ عوام کے مسائل کو ہائی لائٹ کر کے جو ہے ان کو مختلف سطح پہ کسی نہ کسی جگہ پہ جو ہے وہ آپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا. عوام بالکل تنہا ہے، نہ حکومت اس کی طرف توجہ ہے، نہ اپوزیشن کی نہ پوزیشن سے خوش ہے نہ حکومت سے خوش ہے. اسی لیے عوام آپ پھر معاشرہ سے منیر کی طرف دیکھ رہی ہے کہ شاید اب جیسے انہوں نے باقی جنگیں جیتی ہیں، سفارتی جنگ جیتی ہے، اسری جنگ جیتی ہے، شاید عوام کی جو جنگ ہے وہ بھی کچھ جیت کر دکھا دیں، عوام کی زندگی میں بھی تبدیلی لے آئیں. اب تو عوام نے ان سے امیدیں وابستہ کر لی ہیں، لیکن پی ٹی آئی یا عام ایک تاثر ہے کہ عوام ابھی پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بطور نئے قانون، کیا ان کے جو کیس بنائے گئے ہیں وہ واقعی صحیح ہیں کہ سیاسی ہیں؟ اور اگر سیاسی ہیں تو کیا اب پی ٹی آئی تو تھک گئی ہے جدوجہد کرتے کرتے، ہمارے کھاتے ہیں اب اتنا ہی ہے، قربانیاں تو ہم اسی طرح ہی ہوا. آپ کی کوئی نئی بات تو نہیں ہو رہی، اسی طرح قربانیاں دینی پڑتی ہے، بدلنے کا انتظار کرنا. آپ کہتے ہیں کہ بدلے گا، ان کی سنوائی ہو جائے گی، کوئی لڑائی ہو جائے گی، آپ کیا کہتے ہیں کیسے ہوگی؟ قانون کے نتیجے میں ہوگی، انصاف کے نتیجے میں ہوگی؟ کیا کہتے ہیں ظفر اقبال ڈاکٹر صاحب؟ گزارش یہ ہے کہ انصاف کے لیے پی ٹی آئی کی جو ونگ ہے وہ جدوجہد کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے کوئی بھی اینٹی انفلوئنس کرنے کی کسی طرح کوشش نہیں، کسی کورٹ پہ نہیں کی ہے، کسی کورٹ پہ پریشر نہیں بڑھایا. کسی کورٹ پہ جب بھی جاتے ہیں وہ ایک رسپیکٹیبل طریقے سے جاتے ہیں. ان کی سمجھتا ہوں کہ لیگل ٹیم جو ہے وہ کافی افیکٹولی کام کر. دوسری بات یہ انصاف کی، انصاف انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ملنا ہوتا ہے، چاہے دیر سے آئے درست آئے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ لمبی رقم کی شام مگر شام ہی تو ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ چلی جائے گی، کوئی بات نہیں ہے. یہ شعر ہے، میں دوبارہ سنا دیتا ہوں، نا امید نہیں ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام اگر شام ہی تو ہے. یہ انشاءاللہ انصاف ہوگا اور ہم دیکھیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آلموسٹ جو ہے پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، جو پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں ان کے، میں تو سمجھتا ہوں کہ آلموسٹ میں نے کیسز کو دیکھا ہے، ان میں ایسا کوئی بھی ایسا کیس نہیں ہے جس پہ کنوکشن ہو. کنوکشن اگر ہوتی ہے تو وہ سٹینڈ کر سکے، وہ اگر سپریم ہائی کورٹ سے نہیں ہوتی سیٹسفائڈ تو سپریم کورٹ سے ہو جائے گی.
इसी तरह उनके जो बहुत सारे केसेस हैं वो उनमें एक्विटल हो चुकी है, और कुछ जो केस है वो उनको पेंडिंग किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि इतना पेंडिंग नहीं होना चाहिए था। जो हम पहले बात कर रहे थे स्पीडी जस्टिस की, उसी तरह केसेस को लगाने की जो प्रैक्टिस प्रोसीजर है उस पे, और अभी तक जो 26 अमेंडमेंट है उसका जो केस था, जो उसकी जो लिजिटिमेसी है उसका जो केस था, वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं हुआ, लगा नहीं है। उस पे अगर बात होनी थी, उसमें क्या वो सुप्रीम कोर्ट इसको देखती कि क्या ये जो लेजिस्लेशन की गई है क्या ये वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान की गई है, क्या इंसाफ की फराहमी के लिए की गई, ये चीजों तो उन्होंने देखनी थी, लेकिन उनको अभी तक लगाया नहीं गया। जो भी बेसिक केसेस होते हैं, जो पॉलिटिकल केसेस होते हैं, उनको हम देख रहे हैं कि वो देर लगते नहीं है, वजह कोई भी हो, वजह उनके इंसाफ में तखीर हो रही है। कहते हैं कि आज नहीं तो कल इंसाफ के ऐवान से ही जो है वो बानी पीटीआई को रिहाई मिलेगी, और आप उम्मीद हैं ऐवान इंसाफ से। जी हाँ, मेरे देश के चप्पे चप्पे में मफाद आवारा फिरता है, मेरे देश के चप्पे चप्पे में मफाद आवारा फिरता है, कानून के रिखवालों में कानून बेचारा फिरता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला टाइम आएगा और बेहतरी आएगी, इंसाफ होगा, इंसाफ का बोलबाला होगा। और मैं समझता हूँ कि मायूसी जो गुनाह है, मायूस ना आप हूँ, ना मैं हूँ, ना बाकी लोग हूँ, तो इंसाफ होगा, इंशाअल्लाह होता हुआ नजर भी आएगा। ये सब मैक्सिमम है। और जफर इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, शाम है, शाम तो ढली जाएगी, एक दिन ना एक दिन, आज नहीं तो कल जो है रोशनी जो है उम्मीद की वो लाजमी बराएगी, वो सामने आएगी। तो उसके लिए इंतज़ार जो है वो तो करना पड़ेगा, बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, इस अंधेरी शाम और अंधेरी रात से गुजरना भी पड़ेगा। और अवामों या मुल्क हो वैसे ही गुजरते हैं और ऐसे ही तरक्की की राह पर गामजन उम्मीद रहना चाहिए। और हम पुरुम्मीद हैं, हम बड़ी उम्मीद के साथ उनकी तरफ, उस क़यादत की तरफ ज़रूर देख रहे हैं जो कि हमारे साथ जो है अवाम को साथ लेकर चलेगी, एक पेज पर लाएगी, और एक पेज पर लाकर अवाम को ही ताकत का सरचश्मा बनाएगी और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजद फरमाएगी। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान शायर नदीम अहमद को इजाज़त दीजिए। आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह निगहबान। जी जनाब।